میں ہوں جی اورنگزیب، اور میں نے دیکھا ہے، بلکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی دشمن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انسان کے اندر ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان کو ٹوٹنے کے لیے کسی ضرب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے اندر ایک ایسی سوچ ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو اسے رسوا کر دیتا ہے۔ انسان کو بعض اوقات کسی بھی ایسی حادثے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی ایسی تکلیف کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی ایسی عذاب کی ضرورت نہیں آتی جو اس کو تکلیف پہنچائے۔ انسان کے اندر ہی ایک انسان ہے جس کے اندر ایک جذبہ ہے، اور وہ اس کو تہس نہس اتنا نقصان کر کے جاتا ہے اس کا کہ کوئی اور غیر وہ اتنا نقصان اس کا نہیں کر سکتا۔ وہ جذبہ جب اس کو نقصان کر کے چلا جائے، پھر انسان اٹھ نہیں سکتا۔ اگر اٹھ جائے تو پھر وہ اتنی ہمت کے ساتھ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اب اس جذبے کو اگر تو وہ انسان بہتر طریقے سے حل کر لے، پھر تو زندگی بن جائے، اور اگر وہ اس کو ضائع کر دے تو پھر ساری عمر وہ بھٹکتا رہتا ہے رستوں کے اندر۔ اس جذبے کو اگر میں محبت کہوں تو اس کے اوپر ہم بات لمبی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ابھی محبت سے تھوڑے سے نچلے درجے پہ آتے ہیں۔ ابھی ہم محبت کی بات بعد میں کریں گے، کیونکہ اس محبت کے نام نے سو کالڈ محبت، جو ہم محبت ہے یا محبت ہے، جو بھی ہے، یہ پیار ہے، جو بھی ہے، اس نے جہاں ہمیں بہت فائدہ پہنچایا وہاں بہت نقصان بھی پہنچایا ہے، بہت زیادہ۔ خیر، ابھی ہم محبت کی رسوائی، بے وفائی اور اس کے حسن اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے اوپر ابھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہم اسے چھوٹے درجے پہ آتے ہیں، اور وہ ہے امیدیں۔ امید، ہم جب کسی سے امید باندھ لیتے ہیں نا، پھر یقین کریں ہم خوشیاں یوں سمجھے کہ ہم نے کسی کو گروی رکھ دی، ہم نے کسی کو دے دی اپنی خوشیاں، ہم نے اس کے عمل پہ، اس کے کرنے پہ اور اس کے کہنے پہ خود کو ڈیفائن کر لیا۔ جو ہم نے اس کے بارے میں یا کسی کے بارے میں ہم نے یہ سوچا اور وہ اس معیار پہ نہیں اترا، اس سے اس کو تو کوئی دکھ نہیں ہوا، ٹوٹ تو امیدیں باندھنے والا گیا، تکلیف تو امید والے کو ہو گئی۔ اب آپ باپ ہے، باپ کب کہتا ہے کہ میری کمر جھک گئی ہے، میرا حوصلہ ختم ہو گیا ہے؟ جب اس نے اپنی اولاد سے امید باندھی ہو اور وہ پوری نہ ہو۔ ماں کے بالوں کے اندر کب سفیدی کا غلبہ آ جاتا ہے؟ جب اس نے اپنے جوان بیٹے کی موت دیکھ لی ہو جس سے اس نے بہت سی امیدیں لگائی ہو۔ کب ایک نوجوان اپنا حوصلہ، ہمت اور اس زندگی کے خوبصورت ترین دنوں کو محبت کے نام کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ نشانہ عبرت بن جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ کبھی کاش اور کاش اور کاش تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے امیدیں لے کے گئی۔ انسان خود اپنے آپ سے کبھی مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ امیدیں باندھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے یاروں سے بھی اس لیے بیگانہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں سے بھی بہت سی امیدیں باندھی ہوتی ہیں۔ امید انسان کو بہت تکلیف دے کے جاتی ہے۔ پوری امت نے بھی اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بننے والے ملک سے بہت سی امیدیں باندھی تھی۔ کشمیر نے بھی باندھی تھی، اور اس کے بڑے بھائی ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں نے بھی باندھی تھی۔ خیر، یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ ہم ابھی اپنی ہی بات یعنی کہ انفرادیت بات کرتے ہیں کہ جب انسان کسی سے بہت زیادہ امیدیں باندھ لے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کو اس ٹوٹے ہوئے خستہ حالی کو بہتر کرتے کرتے بہت عرصہ لگ جاتا ہے۔ اور توقع انسان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ توقع میں ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہ ضلالت کرے گا، حرکت کرے گا، ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان کرے گا، ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہ شیطانی ہے، لیکن ہم امید کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور ہم پھر بہت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو خدا نہ امیدیں باندھے، نہ توقعات رکھیں کسی سے۔ ہاں، اگر کوئی بہتر جو کر دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، وہ سنا نا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔
توقع اس سے رکھیں جو کبھی توقعات کو رد نہیں کرتا، دعائیں اس سے مانگیں جو کبھی ہاتھ خالی نہیں بھیجتا، اور امید اس سے باندھیں جو کبھی امید نہیں توڑتا۔ تو کبھی کسی سے امید یا توقع، ہم کہتے ہیں یار مجھے اس سے یہ امید تھی، یہ ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا ڈپریسڈ، کبھی کسی سے امید نہ باندھے۔ آپ اپنے سانس کی امید کے ذریعے زندہ ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ آپ کو کب کہاں اور کس گلی میں چھوڑ جائے، اور آپ کے پاس افسوس کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس امیدوں کے سپرد اپنی زندگی نہ کریں، اپنی خوشیاں ان امیدوں اور توقعات کے نظر نہ کر دیں۔ بچے جتنی کم ہو سکتی ہیں امیدیں لگائیں، جتنی کم اور مختصر ہو سکتی ہیں وہ امیدیں لگائیں، وہ اپنے مستقبل سے ہو، وہ اپنے خواب سے ہو، وہ اپنے نظریات سے ہوں، وہ اپنے دوستوں سے ہو، وہ اپنی بیوی سے ہو، وہ اپنے بچوں سے ہو، وہ اپنے شوہر سے ہو، وہ اپنی اولاد سے ہو، وہ اس ملک سے ہو، اور وہ اس دنیا سے ہو۔ جتنی امیدیں کم ہوں گی اتنی ہی آپ کو جو آسانی ہوگی زندگی جینے کے اندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواب اور امید بڑی نہ ہو۔ خواب کا بڑا ہونا اور امید کا وسیع ہونا ایک اور چیز ہے، اور لوگوں سے وابستہ امید ایک اور چیز ہے۔ مجھے